انجیلی میڈیا میں سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کرسمس کا دن ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک میں بہت سے لوگ کرسمس منا چکے ہیں یا کرسمس منا رہے ہیں۔ کرسمس کے اس مبارک موقع پر ملحد غالب کمال، جس کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسیحی تھے اور اب ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، غالب کمال نے ماضی میں بھی مسیحیت کے خلاف کچھ ویڈیوز اپلوڈ کیے اپنے چینل پر، اور عین کرسمس کے موقع پر اس سال ابھی کل ہی غالب کمال نے ایک نیا ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس کا دورانیہ تقریباً 4 یا قریباً 5 گھنٹے پر مشتمل ہے، اور یہ تمام کا تمام ویڈیو کرسمس کے خلاف، مسیح کی پیدائش کے خلاف اور ان کی مریم مقدسہ سے بحیثیت ایک کنواری کے جو انہوں نے خدا یسوع مسیح کو جنم دیا، اس کے بارے میں ویڈیو ہے۔ غالب کمال کا یہ کمال ہے کہ وہ ہمیشہ جو ریفرنس دیتے ہیں وہ ان لوگوں کا دیتے ہیں جو مسیحیت کے خلاف ہیں، اور ایسا کرنا بڑا آسان ہے۔ جب آپ کسی ریفرنس کو استعمال کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایک نظریے یا عقیدے کے پہلے ہی خلاف ہوں، تو پھر آپ گویا کہ اپنا جو بائس ہے، اسے کہتے ہیں کنفرمیشن بائس، اس کو استعمال میں لاتے ہوئے ان ریفرنسز کو استعمال کرتے ہیں، ان دلیلوں کو استعمال کرتے ہیں جو ان لوگوں نے دی ہوتی ہیں جو اس عقیدے یا نظریے کے پہلے سے ہی خلاف ہیں۔ تو آپ کی تحقیق جو ہے اس کا تمام تر فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو موضوع میں پک کر رہا ہوں اس کے خلاف جتنا مواد اس کے خلاف لکھنے والوں نے پہلے لکھا ہے اس میں سے حوالے دیے جائیں۔ تو یہ آپ کا طریقہ کار ہے۔ آپ پہلے کبھی مسیحی رہے ہیں، پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، نہ جانے وہ کیا بات تھی جس نے آپ کو مسیحیت ترک کرنے پہ مجبور کیا، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن آپ کے پہلے ویڈیوز پر بھی میں نے آپ کو یہ جواب دیا تھا کہ ان تمام باتوں کا جواب ہمارے پاس ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ مسیحیت میں کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے اور آپ بڑے عالم ہیں اور آپ کے پاس بڑا علم ہے، کوئی آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ آپ کی تمام باتیں جو ہے وہ بڑی میرے نزدیک بچگانہ ہیں، اور ان باتوں کا جواب بہت دفعہ دیا جا چکا ہے، اور ان کا جواب دوبارہ دینا کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، لیکن آپ جیسے کم علم لوگوں کو جواب دینا بھی ضروری ہے۔ تو میں دوبارہ آپ سے یہی کہوں گا غالب کمال صاحب، میں پروڈنٹ انجیلی آپ کو دوبارہ آپ کے تمام سوالوں کا، اعتراضات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ جگہ، موقع، وقت آپ چن لیں، میں حاضر ہوں۔ مسیح کو ماننے والے ہیں ہم، مسیح کو پیار کرنے والے ہیں اور اس کا کبھی انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے مسیح کا انکار کیا ہے، ہم مسیح کا انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہیں اور نہ ہی بھاگنے والوں میں سے ہیں۔ تو آپ کو دوبارہ میری طرف سے اوپنلی کھلا چیلنج ہے کہ جب بھی، جہاں کہیں بھی آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں مسیحیت کو لے کے، بندہ حاضر ہے۔ آپ کے تمام سوالوں اور اعتراضات کا جواب پوری طرح سے تسلی بخش طریقے سے آپ کو دیا جائے گا۔ موقع، محل آپ ڈھونڈ لیں، ہم حاضر ہیں۔ اور یہ آپ جسارت جو کرتے ہیں مسیح کی شان میں گستاخی کرنے کی، ہم آپ کو یہ تو نہیں کہیں گے، نہ آپ کی دھمکی لگائیں گے، نہیں، ہم علم سے جواب دینا جانتے ہیں۔ ہم آپ کے سوالوں کا جواب علم سے، دلیل سے دیں گے اور بڑے ادب اور تمیز کے دائرے میں رہ کر دیں گے۔ اب بال از ان یور کورٹ، جہاں بھی، جب بھی، ہم حاضر ہیں۔ چہرے سے ماسک اتاریں، میرا چہرہ تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ، چہرے سے ماسک اتاریں، چہرہ دکھائیں۔ آپ ایک کسی بھی مسیحی ملک میں ہیں، مجھے اس بات کا بھی سب کو معلوم ہے، آپ پاکستان میں نہیں ہیں۔ پاکستان میں ہوتے تو اسلام کے خلاف بات کرتے، اور یا کسی ملک میں ہوتے اور اس ملک کے مذہب کے خلاف بات کرتے، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ اس وقت کہاں ہوتے۔ لیکن آپ ایک مسیحی ملک میں ہیں جہاں مسیحیت کے خلاف کھل کے بات کر سکتے ہیں، یہی مسیحیت کی سچائی کی بڑی دلیل ہے۔ تو اس لیے مسیحیت تو برداشت، صبر اور تحمل کا مذہب ہے، اور آپ جانتے ہیں، اسی لیے ابھی تک آپ یہ ساری باتیں کرنے کے لیے زندہ ہیں، اور کہیں ہوتے تو آپ سمجھ گئے کہ کہاں ہوتے۔ تو یہ تو چلے چھوڑے، لیکن آپ کے خدا یسوع مسیح کی مقدس، بابرکت، پاکیزہ ذات کے خلاف جو آپ ہرزائے گوئی کرتے ہیں، ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے بندہ حاضر ہے۔ آپ کے ویڈیو میں آپ نے بڑی خوشی سے یہ بات کہی ہے کہ ناسا نے جیمس ٹیلیسکوپ اسپیس میں چھوڑ دیا ہے، اور آپ نے کہا ہے ہم تو ایتھیسٹ، ہم تو سائنس کو ماننے والے ہیں، ہمارے لیے یہ دن بڑی خوشی کا دن ہے۔ تو کرسمس کے موقع پر ہی انہوں نے جیمس ٹیلیسکوپ اسپیس میں چھوڑا ہے، اور اتفاق دیکھیے غالب کمال صاحب، آپ نام لے رہے ہیں، اس کا نام رکھا ہے انہوں نے
جیمس، ٹھیک ہے، جیمس ویب، جیمس خدا یسوع مسیح کے بھائی کا نام تھا۔ اس سے پہلے جو ٹیلیسکوپ بنے وہ بھی مسیحیوں نے ہی بنائے۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہی ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی جو علمی حیثیت ہے وہ بڑی پک اینڈ چوز والی ہوتی ہے، چیری پکنگ والی ہوتی ہے۔ نیدرلینڈ کے یہ صاحب تھے ہانس لپرشے، 1608 میں انہوں نے سب سے پہلے اس پہ تجربہ کیا اور ایک ابتدائی ٹیلیسکوپ تیار کیا۔ یہ خود عین کے بنانے والے تھے۔ بعد میں ہم جانتے ہیں کہ گلیلیو نے 1610 میں ٹیلیسکوپ کو مزید بہتر بنایا اور اس کا رخ آسمانوں کی طرف کر دیا، اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ 1611 میں جوہانس کیپلر نے اس پہ مزید کام کیا۔ آئزک نیوٹن جو بہت بڑے سائنسدان تھے، اور آپ سائنس کی بات کرتے ہیں، آئزک نیوٹن بڑے سائنسدان بھی تھے اور بڑے مسیح کے پیروکار بھی تھے۔ 1668 میں انہوں نے مزید اس پہ کام کیا۔ 1920 میں ٹیلیسکوپ پہ ایڈون ہبل نے بہت بڑا کام کیا، اور ان کا ابھی تک سب سے بڑا ٹیلیسکوپ جو استعمال ہوتا آ رہا ہے وہ ہبل ٹیلیسکوپ ہی ہے۔ اور ایڈون ہبل کا تعلق امریکہ سے تھا، مسوری سے، بعد میں وہ ایلینوائے میں شفٹ ہو گئے۔ تو یہ تمام کے تمام لوگ مسیحی تھے، اور سائنس میں جتنی ترقی کی ہے مسیحیوں نے کی ہے۔ سب سے زیادہ مسیحی سائنسدان اور انوینٹرز ہی گزرے ہیں۔ تھامس الوا ایڈیسن جنہوں نے تقریباً 1000 سے زیادہ انوینشنز کی، کرسچن ہی تھے۔ نوبل پرائز سائنس ٹیکنالوجی میں، علم و ادب میں سب سے زیادہ مسیحیوں نے ہی حاصل کیے ہیں۔ یہ دنیا کی صورت گری کرنے والے سارے مسیحی ہیں۔ آج جو بھی انوینشنز آپ استعمال کر رہے ہیں، دنیا استعمال کر رہی ہے، اور یہ ساری انوینشنز بجلی پہ چلتی ہیں، یہ ساری کی ساری کرسچنز نے ہی کی ہیں۔ یہ دنیا کو بنانے اور سنوارنے والے مسیح کے پیروکار ہی ہیں، کیونکہ مسیح نے کہا تھا کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچانو گے۔ تو ہمارا تو درخت مسیح ہے، ہم اس کے پھل ہیں۔ اس دنیا کو روشن کرنے والے مسیحی ہی ہیں۔ اس دنیا کو علم اور عقل، صحت، طب، ہر طرح کے شعبے میں مسیحیوں ہی کی نمایاں کارکردگی رہی ہے۔ تو گویا مسیحیت کی ہی مہربانی سے یہ دنیا کی صورت گری ہوئی۔ اور آپ کیا بات کرتے ہیں سائنس کی؟ سب سے بڑے سائنسدان آئزک نیوٹن، یہ تمام کے تمام مسیحی ہی تھے۔ آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں، اور آپ کی کم علمی کا کسی نے آپ کو جواب نہیں دیا۔ ویسے تو کم علم لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن چلے آپ کو پھر بھی میں دعوت دیتا ہوں، ڈیبیٹ کے لیے چیلنج کرتا ہوں کہ مسیحیت کے خلاف جو آپ باتیں کرتے ہیں وہ ساری بچگانہ باتیں ہیں۔ تو میں ڈاکٹر پروڈنٹ انجیلی غالب کمال صاحب آپ کو کھلے لفظوں میں ایک بار دوبارہ چیلنج کر رہا ہوں، مسیح کی ذات کے خلاف، مسیحیت کے بارے میں جو آپ باتیں کرتے ہیں ان سب کا جواب حاضر ہے۔ کہیں بھی آپ جب بھی چاہیں مجھے بلا سکتے ہیں، وقت مقرر کر لیں، میں حاضر ہوں۔ آپ کی ہر بات کا جواب تسلی سے دیا جائے گا۔ یہ مت سوچے کہ مسیحیوں میں کوئی آپ کو جواب دینے والا نہیں ہے۔ You are not going to get a free ride with Christianity. You will face me wherever, whenever. I am Dr. Prudent Injili, challenging you, Ghalib Kamal, for a debate on Christianity. See you when you are ready. Merry Christmas and a Happy New Year.